السلام علیکم۔ پارس کے معزز سامعین کو پارس کی طرف سے خوش آمدید۔ سپانچ یونیورسٹی۔ انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پر بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچے ہو کر ان کو دیکھا۔ سپانچ یونیورسٹی۔ اس سے آگے خاتون نے قدری ستائش سے چند الفاظ میں ترک میں کہے تو ہر کو سمجھ میں ہی نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئی۔ آپ نے ان کو کیا کہا ہے؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں ہم، پورا گروپ ہے، ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو دور دراز سے پہلے ہی روانہ ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو خیال رکھنا۔ پھر ان کا آواز شروع ہو گیا، نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک سے یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے سنجلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے گھڑی کے اس پار نیچے، بہت نیچے پر فسوں منظر پھیرنے لگا۔ مرمرا کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پر سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی جہاں سکندر کا ترکی کے اس کے قدموں کے تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی سے عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پر میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پہ نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیلف آف بھی ہوتا ہے، مگر آفس کے نمبر پر میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میرے پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا، اور وہ ہے 14 یعنی 14، کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے۔ رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہان رو تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پر اس نے اپنی سنہری پاؤچ میں وہ کارڈ بغیر دیکھے رکھ لیا۔ احسان نہیں کیا۔ اطارق انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی سطح پر واقع تھا اور یہ صرف بعد میں علم ہوا تھا۔ البتہ جو بات اسے ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر تھا جو 2 خطوں کو باہم ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے 2 حصے ہیں، ایک یورپی حصہ کہلاتا ہے اور دوسرا ایشیائی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ خیر، اس نے یہاں اناتولین طرف کو عرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں جو اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئی تو رومی فارم کے ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ رومی فارم ایک ترک این جی او تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مصور عبد الرحمن چغتائی ہے نا۔ ڈی جی نے سب کچھ نہیں کہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرمجوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی نے ان سے بیگز لے لیے، آئیے باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چغتائی برادرز پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بحال تھی۔ چغتائی نے سر اس بات میں ہلایا اور واپس بیٹھ کیجیے، پوچھئے ہم اسے شادی کریں۔ احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان کے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ بےحد مہمان نواز قوم نے اس ثبوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلایا یہ معامہ ساری زندگی حل نہیں کر سکی۔ قومی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی، جس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنی رقم ترک لیرا اور یوروز میں تبدیل کروائی تھی۔ ایک لیرا پاکستانی 55 روپے کا تھا اور 1 یورو 125۔ 55 اور 125، 55 اور 125۔ ڈی جے زیر لب کرنسی کی مالت کا حساب لگاتی رہی اور ان کی قیمت یاد کرتی رہی۔ آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان ہی نہیں آئی، جانتا ہوں۔
آپ کے ایئرپورٹ کا دروازہ خاندان جو کھلتے ہی ذلت اور سردی کی شرمندگی ایک کے مارے ایسی میں اب یخ شاید کبھی بستہ اس کا ہڈیوں رخ میں نہیں کرے گھستی گا۔ خون منجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال آخر کیا کارنامہ بھی تو کہ چند شرمناک لمحوں میں انجام حیا لہرانا۔ کے ہونٹ نیلے ان کا پڑنے انتظار لگے۔ کر رہی ہیں آپ؟ یہاں ارے مری اور بچپن یوبیا کا کی تو کوٹ سرد ترین کھائی، ہوائیں سے بھی ایک ہی پیشی کئی میں گنا خشم ختم ہو سرد ہوا جاتا ہے۔ چل رہی تھی۔ شٹ اپ اینڈ حیا نے جسٹ بے شٹ اپ اختیار مسٹر بازو میجر سینے پر احمد۔ لپیٹ وہ لیے اور چلائی۔ ٹھٹھرانے لگی۔ ان کا سامان آپ کی ہمت بھی کیسے ہے یہ بات کرنے خاص کی؟ وزنی اور ارے بے باہر میں تحاشا جائیں تھا۔ آپ اور آپ کی دونوں لڑکے ویڈیو۔ سرمئی اب رنگ بھلے کی اس نیوز سے ٹی وی پر ہائیس چلوا میں دیں، مجھے بیگ پرواہ رکھتے نہیں، میرا رکھتے ایک کام کرنے ہانپ کی گئے اتنی تھے۔ بڑی قیمت وصول گرلز کرنا ہے چاہتی ہیں گرلز، آپ؟ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی جہاں ہیں؟ سکندر تو وہ چغتائی میرا نے شوہر ہے، سادگی سے مجھے اس پوچھا سے تو بہت احمد نے محبت اسے ہے، اس کے علاوہ میری گھور کر زندگی میں موضوع کوئی بدل نہیں دیا۔ آ سکتا۔ ہماری روایت سمجھے ہے آپ؟ کہ جو بھی اسی پر واپس پٹکنے سے پہلے اسے اتاترک دوسری جانب ایئرپورٹ سے سے اس کا استنبول آتا ہے، ہم سوگواریت اسے بھرا سب سے کہتا پہلے سنا تھا۔ سلطان ابو پیر ایوب پٹک اور انصاری کے دروازے کی مزار جانب پر بڑھی لے اور کر اسی پر جاتے ہیں۔ دروازہ کھول کر ایک اس سپاہی سے اس اندر کا داخل ترکی ہوا، میں قیام اچھا جو اندر گزرتا ہے۔ بٹھا کر گیا تھا، احمد کہہ گویا کر بیگ اسے گاڑی میں رکھنے فوراً لگا تو اشارہ کر نیچے دیا۔ سے ملاقات سرگوشی میں ختم کہا، ہو چکی تھی اور حیا کے مگر حیا لیے وہ بے حد یہ تلخ ثابت ہوئی تھی۔ تو ہم پرست گاڑی ہے آپ اور کا شیر انتظار کر رہی ہے میم، اتنے آئیے۔ زور سے کونی وہ مار کے راستہ ڈی جے چھوڑ کو کر ایک خاموش طرف ہو گیا، کروایا۔ حیا نے پھر گردن موڑ اندر کر بیٹھے دیکھا۔ ہوئے تبھی ان کے آواز اس میں پار آدھے چہرے گھر کا سیاہ چہرے میزبانوں والے سے شخص میز پر سردی جھکا میں کچھ کر بحث رہا کی تھا، تو وہ شاید تمہیں کچھ یہیں لکھ چھوڑ رہا کے تھا۔ چلے اسے لگا جائیں اس گے نے پاگل۔ اس کی میز پر کسی صبح تک سرخ شے کی منجمد جھلک ہوئی دیکھی تھی، ہوگی شاید سرخ گلابوں کی اور آئندہ گلدستے کی، ترکی یا آنے شاید اس والے کا سب وہم سے تھا۔ پہلے جس تمہارے لمحے وہ پرانی منجمد مرسیڈیز کی مجسمے کی پچھلی زیارت نشست کیا پر کریں بیٹھی گے۔ تو کھلے دروازے سے اسی احمد سپاہی کو نے ٹوٹی جھک کر پھوٹی انگریزی ایک یاد سیخ ہی تھی گلابے تو کا وہ بکے اسے سارا تھمایا۔ راستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا گویا رہا۔ اس کے ساتھ کوئی حیا خط کو اس نہیں تھا، سفر نامے سے وہ پھول دلچسپی ان ہی نہ تھی، سفید گلابوں سے سو قطر رخ پھیرے مختلف تھے۔ کھڑکی کی بائی پھر بھی دیکھے اسے گی۔ یقین ہو وہ گیا جو کہ وہ امریکہ گمنام کی خطوط بھیجنے والا فلموں میجر میں احمد ہی بلند تھا۔ و بالا عمارتیں اسے بہت پہلے سے کی آس جانتا تھا، لگائے اور یہ بیٹھی جا تھی کر قدرے اپنے میجر مایوسی احمد کے کہ منہ پر دے استنبول مارو۔ شروع وہ میں کے تو یوں واپس لگا آئی تو جیسے بازو اسلام میں آباد، پھینکا اور مگر دروازہ آہستہ آہستہ کھٹاک سے غور بند کر کرنے پہ دیا۔ محسوس ہوا کہ نہیں، وہ واقعی مرکزی عورت تھا۔ زن سے آگے بڑھی، حیا دکانوں کے شام شیشے بیگم بھاگتی ہوئی آئی اور خوشی اس چمکتے کے شیشے، صاف ہنگامے میں سڑکیں، کھو گئی۔ وہ ویڈیو اس مغربی لباس ویب میں سائٹ سے پھرتے ریموو ہو لوگ، گئی ہے۔ اس نے پڑھتے دکانوں کی جذبات سے چھتوں اور تقریباً بیک درختوں گراؤنڈ سے کے ٹیک اوپر لگائے بیٹھی۔ بڑی حیا کو برف اسے اور جوڑ ہی سڑک دیا تھا، کنارے مگر بچھی برف کی تہیں کیسے ہوا گویا یہ سب؟ سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس قہر اس ویب اور سائٹ والے سردی کو میں بھی ترک خوف خدا لڑکیاں آ گیا ہوگا، بڑے مجھے کیا مزے سے پتا وہ منی لاپرواہی اسکرٹس سے میں جان ملبوس بندی ہوں۔ ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ شاید، مگر اچھا ہی خدا ہوا کرے وہاں۔ کہ آج رات ہاں، برف نہ پڑے۔ تمہاری ترکی کی فلائٹ چغتائی کب نے ہے؟ پتہ نہیں، پہلے موڑ پاسپورٹ تو کاٹتے ملے، ہوئے پھر وہی ایک ویزا ملے گا۔ اس پرتشویش بیگم کو نگاہ چوٹی باہر سے پھیلے کوفتہ میں ہوئے لگی تو خوشی برفدار اس پہ کے ڈالی۔ تاثرات سے ظاہر ہاں، تھا۔ خدا پھر اب کرے جلد ہی اٹھ کر چلی رات گئی اور واقعی پھر اپنی برف نہ سوچوں پڑے۔ میں الجھ گئی۔ احمد نے تائی تھی۔ میجر احمد، اس کا حیا اور ڈی جے نے ایک آدان دوسرے کو سلسا دیکھا تو چہرہ، پھر ڈی جے سامنے آہستہ نہ سے آنا، اردو میں پردے کے بڑبڑائی، پیچھے سے بات ایم ہی نہ کرنا، پڑے۔ وہ اس کی خود عجیب تو پرسیانہ برفباری دیکھ باتیں، دیکھ کے اکتا چکے جنت وغیرہ کا اور ہمیں تذکرہ تو بس دیکھنے بس دیں۔ کرنا، پھر اللہ کرے رات شادی کو کا ضرور سوال۔ پڑے اوہ پڑے، خدایا کیا آمین عجیب آمین آدمی تھا آمین وہ۔ سم آمین۔ اور یہ لڑکی اس کی امینا ایک بات اور جس کے ہے نے بارے میں دل وہ میں اس اس کی قدر شدید تائید۔ عالم اٹیچ میں ہونے کا ونڈو باعث اسکرین سوال کے اس نہیں کر پار سکتی تھی۔ یورپین شہر کا آپ اختتام کی پھوپھو کا دکھائی دے خاندان رہا جو تھا۔ ذلت اور آگے شرمندگی نیلا کے بعد سمندر بہہ رہا اب تھا شاید کبھی ادھر کا اور اس رخ کی نہیں کر دوسری سکے گا۔ طرف استنبول کا ایشیائی آخر حصہ آباد تھا۔ کارنامہ بھی تو بہت سر دونوں انجام حصوں دیا تھا۔ کو عظیم و شان پل نے جوڑ رکھا تھا، دو خطوں کا ملاپ، دو کیوں کہی تہذیبوں تھی اس کا نے یہ بات؟ کیسی سنگم۔ ذلت اور شرمندگی اور کیسا سنگم تو شرمناک پھر سنگم کارنامہ۔ ہے، کیسا بھی ہو۔ پھوپھو کا مرمرا خاندان کے واقعی سمندر کا جو پلٹ کر حصہ نہیں آیا تھا، استنبول تو کے کیا اس کی درمیان میں وجہ سے گزرتا خاندان تھا اپنے اسے ملک اور خاندان سے بوسفورس کا سمندر بیزاری کہا نہیں تھی؟ جاتا ہے۔ اس پل جیسا کا کہ وہ نام بھی قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی باسفورس اور تھی، برج کوئی ذلت ہے۔ امیز کام جو انہوں نے سر احمد انجام اسے دیا تھا، بتانے لگا تھا، اور انہوں نے مگر ہم کس سے؟ تو مزار پہ جا رہے پھوپھو، تھے نا، ان کے جو شوہر کہ یا جہان یورپین حصے سکندر میں نے؟ ہی ہے۔ کیا پھر گفتی تھی پل منع، مگر عبور میجر کرنے کا احمد سے وہ مقصد استفسار نہیں کر قریب سکتی آتے تھی، پل کو نہیں، اس دیکھ کا کر حیا نے دوبارہ حیرت سے پرسنایا پوچھا تھا، پھر۔ اور وہ کیونکہ پل خطوط، وہ کے اس گلدستے، وہ طرف بھی اسی نے بھیجے اناتولین تھے، اسے شہر اس ہے، کی سپاندی جانے ہم کا نے پل کیسے علم عبور ہوا؟ نہیں یقیناً کرنا، وہ اس کی کال اس کے ٹریپ کر قریب رہا سے تھا۔ ہی کسی کو اٹھانا ہے۔ جب ہم زارا کو دونوں اس نے یہاں سے بتایا چلے کہ وہ جائیں اس گے، وقت آگے یقیناً مزار اسے تک آپ کو سمندر کے اسی نے باہر لے ہی کر روکا، جانا ہے۔ مگر وہ گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پر رکھا چغتائی تھا، نے تو گاڑی کیا ایک وہ اس طرف کے گھر روک بھی دی اور داخل
रहमत अब लॉक खोलकर बाहर निकल रहा था। खौफ की हाया एक ने लहर इस ने उसे अपनी हिसाब में ले खूबसूरत लिया। ऊंचे पुल को देखा और सोचा कि इसने कितने दरवाज़ा बरस तो खिला तो वो वो इसी खुलता ही चला गया। पुल पर से सामने गुजरा बैठकर होगा। सुलेमान साहब बैठे थे, कितनी ही सोच दफ़ा रहे वो थे, इसने मुतफक्किर और इसके बॉस्फोरस मंजर के नीले पानियों पे साथ ही एक चांद की सोफे में परियों का रक्स मौजूद देखा फातिमा होगा। बेगम थी। फैंटेसीज की उनकी दुनिया। खूबसूरत आंखें जब वो सोगवार इससे थी मिले और की तो क्या इसकी बावकार आंखों में शराफे इस्तकबाल पे की असुदगी सफ़ेद छाई घास थी। सी आपने बर्फ बुलाया जमी था बा? होगी हाँ, या और मरमरा बता। के पानियों का जोश। वो और खामोशी से क्या सर वो कभी झुकाए इससे चलती मिल हुई आई पाएगी? और बेड की पायनी पे नहीं। टिक गई। सुलेमान साहब चंद लम्हे खामोश रहे, शायद वो इस खुद ख्याल पर सोचकर इसका ही दिल सोच रहे जैसे थे। उनके मरमरा के हयात को उम्मीद समंदर थी में कि वो डूबकर किसी बिना तमीज़ लुटी के ही पड़ी बात सीधी कर कश्ती की डालेंगे। तरह मैंने एक हौले फैसला से किया, उभरा था। इसने गर्दन उठाई और खिड़की के इस बहुत पार संजीदा से एक दिखाई दिया। दराज कद लड़की का अब तुम्हें इसकी कोर्ट के तरफ जरिए चली आ रही सब्रीन थी के और बेटे से चेहरे के खुला एक ले लेनी स्कार्फ चाहिए। लपेटे कोई ब्लू उसके जीन्स मुंह के पर ऊपर घुटनों तक चाबक दे आता मारता तब भी इतना सफ़ेद शायद कोट दर्द न होता जितना अब पहने हुआ वो था। कोट की मैंने जेबों में वकील से हाथ बात कर डाले ली सर है। झुकाए चलती आ रही थी। इसकी अदालत की रंगत एक पेशगी में इस्तांबुल लड़की हो के जाएगी सूरज और की जितने तरह बेजार लोग हमसे सुनहरी और हैं, आंखें लेकिन बोझल बादलों की इन्हें इस मानिंद बात से बहुत सुरमई खुशी थी। होगी। इसने शौकी निगाहों से माँ को तुर्की देखा। में इसने खुशामदी। बेबसी से इसकी शाने उंचका अंग्रेजी दिए थे। शिस्ता और अंदाज तुम्हारे अब्बा ठीक बेहद कह नरम रहे था। हैं।
اور حیا اس نے کے علاوہ کوئی محسوس چارہ کیا بھی تو کہ نہیں ہے۔ ترک ان کے سلام رویے سے علیکم صاف کی اندازہ بجائے ہوتا ہے کہ وہ السلام اس علیکم رشتے کی کو بجائے رکھنا سلام ہی نہیں علیکم چاہتے۔ ابا، کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ کیا یہ حیا واحد نے حل ہے؟ اس کا بہت بڑا دیر ہاتھ بعد وہ تھاما بولی تو تو اس اسے کی آواز لگا میں اس نے ٹوٹے اتنا خوابوں نرم کا ہاتھ دکھ تھا۔ کبھی نہیں کیا چھوا۔ اس کے علاوہ وہ بھی کوئی ہاتھ نہیں حل ہے گویا حیا؟ مکھن کا دنیا ٹکڑا کا تھا۔ کوئی باپ اپنی ایسے بیٹی ایسے کا ہوتے گھر ہیں نہیں کیا؟ توڑنا چاہتا، اور میں کبھی کمنٹس یہ میں تمہیں نہیں بتائیے گا۔ کہوں گا کہ تم میرا یہ نام حول نور ہے۔ نہیں کہتا، میرا لیکن تعلق کس قیمت رومی پر، فارم کس سے ہے۔ قیمت پر ہم یہ میں رشتہ سانچی نبھانے میں کی سے کوشش کریں جب وہ کوئی میٹریریل امید ہی سائنس نہیں اینڈ دلا رہی؟ انجینئرنگ میں ایم ایس اگر سی آپ کر واقعی رہی ہوں۔ لگتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر میرا آپ گھر کو بسا لینے ہوا کے دیکھنا لیے چاہتے ہیں تو مجھے مجھے ترکی ہی جانے آنا دیں۔ تھا، مگر میں کہیں وہاں میں پھنس اس گئی کو تھی ضرور اس لیے ڈھونڈوں نہیں گی آ اور وہ سکی۔ پوچھوں گی کہ بہت اگر وہ گھر معذرت۔ نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے، اس نے ورنہ کار مجھے واپس طلاق موڑ دے دے۔ دی تھی۔ حیا سلیمان، ختیجہ رانا، اگر نہیں ان دیتا کے تو وہیں تعارف کو چھوڑ چلی حول نور جاؤں نے گی، اپنی مگر مجھے مخصوص ایک آخری مسکراہٹ کے کوشش ساتھ کر لینے سنا دیجیے اور سر پلیز۔ اس بات میں ہلایا۔ وہ خاموش وہ ہو گئے، واقعی شاید نور کا قائل ہو گئے حالہ تھے۔ تھی، اب دھلی آپ ہوئی مجھے چاند تھی۔ 5 ماہ کا وقت دیں، اب اگر ہم اس کے آخر انصاری میں بھی محلہ آپ کو جا لگے رہے کہ ہیں مجھے اور چڑا اسٹیئرنگ وہیل لینی چاہیے گھماتے تو ہوئے میں وہ آپ کے کہہ رہی پیسے تھی، میں آپ کا ساتھ محلہ؟ دوں گی۔ اردو بولتی والا اور پھر محلہ؟ بنا کہے کچھ حیا؟ کمرے سے نکل گئی۔ دیجے نے دھیرے سے سرگوشی کی وہ تھی۔ خود بھی لڑکی اس شاید ایک کلاس کے تبھی باہر تو ہی کہتے مل گئی ہیں تھی۔ کہ وہ اردو فائل ترک میں سے نکلی ہے۔ سنبھالتی باہر جا تم رہی نے تھی جب میٹرک اس میں نے اردو حیا کو زبان روک کے لیا۔ مضمون اس میں نے مس اس سلیمان فکرے کا نے رٹا جیسے نہیں لگایا تھا مجبوراً اسے کہ مخاطب لفظ کر رہی اردو تھی، حیا کو ترک خوف زبان سے پلٹ نکلا کر ہے دیکھا۔ جس کے وہاں معنی ختیجہ ہیں رانا لشکر کھڑی کے تھی، ہیں۔ آنکھوں پہ بڑا سا ڈیجے نے چشمہ لگائے چہک کر بالوں کی فکرہ مکمل اونچی کیا تھا۔ پونی ٹیل ایوب باندھے، سینے سے سلطان فائل لگائے۔ جامعہ ڈیجے کے جسے پیچھے بیرونی صرف اس بازار کے کا فرینڈ نام کہا کرتے انصاری تھے اور محلہ تھا۔ وہ بے اس کی حد فرینڈ رش، نہ تھی اور نہ بہت سے بننا لوگ چاہتی تھی۔ اور ہر ختیجہ سو عادل نخواستہ اس نے ذرا اڑتے ہوئے مروت سے جواب چگتے دیا تھا، کبوتر وہ آپ نے تینوں کسی کے لوگوں لیے کے اپلائی درمیان کر دیا ہے؟ بمشکل راستہ دراصل بناتی میم فرخندہ نے اور کہا ہے مسجد کہ کے ہم ہاتھے دونوں تک کو پہنچی تھی۔ جلد نماز تو سے اسی کے فارغ لیے ہو کر اپلائی حیا نے کرنا دیکھا چاہیے، کہ وہاں جامعہ کیونکہ کا نام فروری کے ایوب پہلے ہفتے میں سلطان ہم نے اس کیمی لکھا بارڈی تھا۔ یونیورسٹی اس کو نے سوچا کہ جوائن کرنا جامعہ ہے، میں اور جے کی آج جگہ 13 سی تاریخ لکھا ہے۔ ہے جو کہ ہمارے غلط لگ پاس رہا بس تھا۔ 15 دن ہے اور ہماری ترکی زبان کا میں ویزا سی کو 15 دن میں کبھی عربی بھی کے جیم کی نہیں آواز سے لگا پڑھا کرتا۔ جاتا ہے۔ وہ پریشانی انصاری سے محلے کے تیز راستے تیز سے قدمیں گزرتے جا ہوئے رہی تھی اس کی حیرت پہ حولے نے بتایا کہ کہ وہ حیا کو مسکراتی سنجیدہ ہونا ہوئی پڑا، بڑی ورنہ ابھی تک وہ ابا بڑے کی کہی اعتماد گئی سے باتیں اپنی سوچ رہی سفید تھی۔ کوٹ کی اوہ، جیبوں میں تو ہاتھ تب ڈالے چل رہی تھی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بات پہ کل حیا بے لازماً اختیار ترکش چونکی۔ ایمبیسی جا حیران کر کیوں ہوں؟ ویزے کے لیے اپلائی کرنا حولے ہے۔ نے رک کر آپ کو شاپر پتہ ہے سے اپنے ترکش جوتے ایمبیسی کا نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ عجیب سا رول ہے وہاں کہ مسجد ہر میں روز داخلے سب کے سے وقت پہلے جوتے آنے والے باہر رکھنے 15 کی بجائے امیدواروں کا شاپر میں ہی رکھنے انٹرویو ہوتا اور ہے۔ ساتھ شاپر ایمبیسی صرف ہم 7 وقت بجے ہی اٹھائے کھل رکھنے کا جاتی ہے رواج صبح تھا۔ کو، اور وہاں لوگوں کی یعنی لائن اگر لگی کسی کا ہوتی ہے، نام اور جہان اگر ہو ہم تو وہ 1 ترک منٹ ہجوں بھی میں اسے لیٹ ہوئے کیسے تو وہ لکھے ہمیں گا؟ اگلے دن بلا ارادہ اس ڈال کے دیں لبوں گے۔ سے نکلا آپ تھا۔ سن رہی ہو نا؟ وہ فوراً گڑبڑا کر ڈی جے جی۔ کو دیکھا۔ وہ ذرا اس نے فاصلے پر انوائٹ کبوتروں ہماری کی مس سہیلا ہے، تصاویر پتہ کھینچ نہیں رہی وہ تھی۔ کیا بولے جا رہی تھی۔ اس نے نہیں اب مجھے سنا تھا۔ نمبر لکھوا دے ہولے تاکہ ہم شاپر کوآرڈینیٹ کر ڈسٹ بن سکیں۔ میں پھینک کر اس نے سیدھی بے ہوئی اور دلی سے مسکرا اپنا کر نمبر ڈیجے کو لکھوا دیا بتایا، اور ختیجہ اسے فون پر نوٹ کرتی شی رہی۔ ہین۔ اوہ، اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ تبھی وہ اسے فیس بک پر نہیں ملا۔ وہ اس کو جیہان لکھ کر ڈھونڈتی رہی، مگر وہ تو سیہان لکھتا ہوگا نا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے اور آگے کرسیاں اور میز بچھے تھے۔ ارد گرد کے بہت سے اسٹال لگے تھے۔ سڑکوں کے کناروں پر کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی تو وہ اب سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بمشکل وہ تینوں اس رش سے محلے سے باہر نکلی۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی اسی میزبان کے خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس کے پل سے گزر رہی تھی تو حالے نے بتایا کہ کھانے کا سن کر اس پر چھائی بیزاریاں ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے میں جمی ہوئی برف۔ اس کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارتے ہیں، گھاس پہ نہیں چلنا، ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کے ہاتھ چھومنا ہے۔ ویسے مجھے بھی یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے، یہ ہونی چاہیے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر پیچھے میٹ پہ جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی تھی، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، سلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون۔ مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کے سرخ بالوں والی بیٹی
بیٹی آگے بڑھی اور کارپیٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئی۔ اس طرح گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا،
لانگ روم کے فرش پر بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم میں ہاتھ دھونے آئی تو دیکھا کہ وہاں الگ سے ٹوٹی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف کے تار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی ریگز یعنی کہ پائیدان اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز تھا۔ وہ اب واپس آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی 6 سالہ نواسی عروسہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ 3 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا۔ وہ چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں تو خالے نے ایسے تر خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اس پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا پیالہ لکڑی کا فرش تھا۔ لانگ روم کے فرش پر بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے کی آئی تو دیکھا کہ وہاں الگ سے ٹوٹی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف کی تار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی ریکس، پائیدان اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز۔ وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی 6 سالہ نواسی عروسہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ 3 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا۔ چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سو خالے نے ایسے تر خاندان کو چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے آئی۔ خالے نے ان کی مستعدی سے مدد کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارا یہاں کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ اس نے سوپ کا ڈونگا لگا میز پر رکھا اور آیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی، میری پھپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ کو دید زدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے وہ موڑا تھوڑا سا کاغذ نکال کر خالے کا تھمایا۔ خالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور پھر سے بات میں سر ہلا دیا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے، کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی جانب بڑھا دیا۔ دیجیے، ہم واقعی ترکی میں بھوکے مریں گے۔ اس ملغوبے کی شکل تو دیکھو، مجھے تو پھر سے متلی سی ہو رہی ہے۔ حیا جبرن مسکراتے ہوئے ہولے سے بولی۔ مسز عبداللہ نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا تھا۔ اوہ شکریہ۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ کتنی خوبصورت ہے نا۔ ہر چیز کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، آداب ہوتے ہیں، خوشنما آداب۔ مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگی۔ سوپ دراصل سرخ مسور کی دال کا شوربہ تھا اور اردو جیسی ترک میں اسے شوربہ کہتے ہیں، اور وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بد مزہ تھا۔ اللہ مبادی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی برداشت جواب دینے لگی۔ مجھے حیا الٹی آنے لگی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بدقت مسکراہٹ چہروں پر سجائے چمچہ بھر رہی تھی۔ ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھی۔ شوربہ ختم ہوا تو کھانا آ گیا۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر بد مزہ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پاکستان میں پلاؤ کو پے کے اوپر پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے، مگر یہاں پر پے کے تلے زیر کے ساتھ بولا جاتا ہے پلاؤ میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا، ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھے، اوپر سے یہ بد مزہ کھانا مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خواتین بھی کھا رہی تھی۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا اور ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی نہیں تھی۔ وجہ ان کی خلوص کی کمی نہ تھی، بلکہ شاید ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ ختیجہ، تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے۔ حیا نے میز تلے آہستہ سے پاؤں ڈی جے کے پاؤں پہ رکھا۔ فیملی فرینڈ کی ہما کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں وہ دراصل حیا بہت ڈر ہو گیا ہے، اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ کے لیے یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استقبال میں ہمارا آرگنائزر کرمنل سے تو نہیں واسطہ پڑے گا۔ حیا خفے سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی اس کے نخرے ختم نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا۔ وہ بات سنبھالنے پہ ڈی جے کی بے حد ممنون تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے،
سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی، یہاں کی پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، ہالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہی۔ ان کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا کہ حیران انہیں دیکھے گئی۔ جب ہالے نے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبد الرحمن پاشا سے نہ پڑھے۔ ہائے نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ پہ رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا سا چھا گیا جیسے کانٹے کی کان سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈیجے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے اشیاء اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے بیودا، اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے، اور میری موم کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے، بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں۔ اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس، کان کھول کر سن لو۔ ہالے نے قدرے تل ملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں، یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں تو لڑکیاں اپنی تئیں بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ختیجہ بھی ان کی باتوں پر مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی، مگر حیا کے حلق میں وہ بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابو ظبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس نے اس حبشی نما کے منہ سے بھی پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزمل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر وہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور پاشے کے کام کا ذکر کر رہا ہو۔ اور واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانوں کے مرکز پاشا کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی۔ تمہیں اسی لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو، اور خوبصورت بھی ہو، اور خوبصورت عورتیں پہ عموماً ایسے لوگوں نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونکہ انہیں دیکھا اور ان کے جھریوں زدہ چہرے پر سچائی بکھری تھی تو واقعی اپنا وجود رکھتا تھا۔ وہ بالکل سن سی انہیں دیکھنے لگی۔ کیا پاؤں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ تو کیا مطلب خوبصورت عورتوں کے دشمن ہوتے ہیں؟ کیا ان پہ نظر رکھی جاتی؟ کیا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ کیا وہ لوگ اپنا وجود واقعی رکھتے ہیں؟ کیا واقعی فینٹیسی حقیقت ہوتی ہے؟ معلوم نہیں۔ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ اسپانجی یونیورسٹی پہنچی۔ اسپانجی امراء کی جامعہ تھی، وہاں 4 ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی۔ چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے قریباً 45 منٹ کے فاصلے پہ تھی، اس لیے اسپانجی نے ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ اس کے تمام طلباء اور طالبات بشمول حالے نور جیسے لوگوں کے جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اونچی اونچی عمارتیں کھڑی تھی۔ وہ ان کے رہائشی ڈورم بلاکس تھے۔ انگریزی حرف ال کی صورت کھڑکی کھڑی 3 منزلہ عمارتیں جن کے کمروں کے آگے بالکونیاں ہی بنی تھی۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پہ تھے اور 6 دوسری ایل کی تھے۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پہ ہے، حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈیجے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ ایل کی شکل کا ڈور بلاک جو اس کو حالے P1 کہہ رہی تھی کہ باہری گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھی جو اوپر تک لے جاتی تھی۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھا اور زینوں پہ برف کی موٹی تہہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے، وہ تینوں گرتی پڑتی بمشکل حیا کا سامان اوپر لائی۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے حالے کی تھمائی چابی سے اپنی ڈورمیٹری کا دروازہ کھولا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ ختیجہ کا بلاک P2 ہے۔
وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان پہ بنی بھی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ میں اکیلی ادھر رہوں گی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں تم بدلوا سکتی ہو آفیسر سے کہہ کر۔ ابھی تم آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کی میز پر ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پہ کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا روم بلاک B4 میں ہے، اوکے؟ وہ مسکرا کر بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ ٹی جے بیچارگی سے اسے دیکھا اور ہالے کے ہمراہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہالے، سنو، اس عمارت کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پکارا۔ ہالے مسکرا کر پلٹی اور بولی، جنگل۔ پھر وہ دونوں زینے سے نیچے اتر گئی۔ حیا ایک جھجری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا اور ہر دیوار کے ساتھ ایک ڈبل سٹوری بنک رکھا تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی ایک بیڈ ہوتا ہے، مگر اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل بنی تھی اور اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی ہے جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پر ایک ٹیلی فون رکھا تھا اور اس کے چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کی بجائے عجیب سی اداسی میں گھری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ، تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا۔ اسے جانے کیوں بے چینی سی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی تو دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں ہاتھ باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہے تاکہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا، اگر پاکستان ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات اس فوجی کے پراسپیکٹس میں پڑھ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل ہے، البتہ کمرے کے اندر صرف ایک صنف والے افراد ہی رہ سکتے ہیں۔ صنف۔ وہ بددل سی ہو کر واپس کرسی پر آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پر ایک سفید اور ایک سیاہ تصویر آویزہ تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھی۔ خاکہ بے رنگ تھا مگر خون کے قطروں کو بے حد شوخ رنگوں سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جھرجھری سے لے کر دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ اس کی گردن پر چھری چل رہی تھی اور اس پر گیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بینک کی میز پر بہت سے چاقو اور چڑیاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا۔ دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے سینے پہ قدم رکھا، اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائی۔ کوریڈ خالی تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کے پشت کے بال کھڑے ہونے لگے۔ موسٹلی سیم ٹو می۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے اترنے لگی۔ تبھی ایک دم ٹھا کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس نے پھر بند جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تیز سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی۔ آخر زینے سے اتر کے اس نے جیسے ہی برف زار پہ قدم رکھا، اوپر بالکونی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی۔ تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے اور سفید سفید گالے اس کے بالوں پر اور جیکٹ پر آ ٹھہرے تھے۔ وہ گرتی پڑتے ڈی جے کے بلاک B2 کی طرف بڑھی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پہ پچھتاوا ہوا۔ کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ B2 کی دوسری منزل کی بالکونی میں وہ دم لینے کو رکی۔ اس سے منزل یاد تھی مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ انہوں نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے تم کہاں ہو؟ ڈی جے، ڈی جے، ڈی جے۔ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا۔ کسی نے ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی حیا۔ ڈی جے بھی اس کی طرح تنہا اور خوفزدہ لگ رہی تھی، مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو ہو چکا تھا۔ ڈرو مت،
تمہارے لیے ہی تو آئی ہوں. مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں. وہ لاپرواہی سے شانے جھکا کر بولی تو وہ بے اختیار جمائی روکی. خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی. مگر ڈی جے، میں سوؤں گی کدھر؟ ان 3 خالی بیڈس پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں کیا؟ مگر حالے نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں فی الحال یہاں نہ حالے ہیں اور نہ ہی ترک لڑکیاں. مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا. موسٹلی انجانی جگہ پہ اور اجنبیت میں سارے خوف جاگ جاتے ہیں. خوف خدا خود سے یاد کرنا پڑتا ہے جب کوئی کیئر نہیں کر رہا ہوتا. ہر چیز کا خیال خود ہی رکھنا پڑتا ہے بابا. یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اللہ حالے کو پتہ لگنے نہیں دے گا. پتہ نہیں باقیوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے پھر. اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ. خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئی. آگے جھیل پیچھے جنگل، اتنی وحشت. ڈیجے کمبل میں لیٹے لیٹے بڑبڑائی جا رہی تھی. نیند سے تو وہ بھی بےحال ہونے لگی تھی. سو ڈی جے کے قریب بینک کی سیڑھیاں پلانگ کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی. حیا وہ کچی نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا. ہوں. اس کی پلکیں اتنی بوجھل کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی. سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں. میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھ. توبہ ہے. اچھا. اس کا ذہن خنودگی میں ڈوب رہا تھا. اور سنو، پلاؤ اتنا برا بھی نہیں تھا. ہمیں صرف سفر کی تھکاوٹ کے باعث برا لگا. اور سنو. مگر ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ سو چکی تھی. دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی تو وہ ذرا سے کرسی سے اٹھی. ایک نظر سوتی ڈی جے پہ ڈالی اور دوسری اپنے زیر استعمال بینک پہ جو دوبارہ سا بنا تھا، سلور سودا اور شکن سے بنایا جا چکا تھا، جس پہ ترک لڑکیوں کے اعتماد کے خون کیے جانے کی کوئی نشانی باقی نہ تھی. دروازہ کھول دیا. السلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس. خالہ نور اشاش بشاسی مسکراتی کھڑی تھی. یوں تھی گویا دھلی ہوئی چاندنی. سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپٹے، ہلکی سبز لمبی جیکٹ تلے سفید جینس پہنے، شانے پہ بیگ اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی. وعلیکم السلام خالہ. میں تمہارے ڈوڈو میں گئی تھی مگر تم ادھر نہیں تھی. میں نے اندازہ کر لیا تم یہیں ہوگی. خالہ نے اپنی بیگ میز پر رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھ گئی. ہاں، میں علی صبح ہی ادھر آ گئی تھی. ڈی جے کی یاد آ رہی تھی. خدیجہ سو رہی ہے؟ خالہ نے گردن اونچی کر کے دیکھا جہاں ڈی جے 2 موٹے کمبل کچری کی صورت خود پہ ڈالے سو رہی تھی. ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے. اوہ، میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجسٹر کروانے چلیں آج. ترکی میں غیر ملکی فون پر ترک سم کارڈ 1 ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے. ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ. میں ابھی 2 گھنٹے مزید سوؤں گی. کمبلوں کے اندر سے آواز آئی تو خالہ مسکرا دی. مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی. چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں. وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی اور حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو گئی. ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پجامے اور ٹکنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیض سے ملبوس تھی. شفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلت کی طرح لپیٹے، اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئے تھی جن کے بٹن سامنے سے کھلے تھے. کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، کچھ دن بدقسمت ہوتے ہیں جب میرے پاس کار نہیں ہوتی. آج خوش قسمت دن ہے، خالہ نے اٹھتے ہوئے بتایا. ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے. اگر وہاں سے فون رجسٹر نہ ہوا تو جواہر چلیں گے، اور اگر اس کے بعد وہاں سے جہانگیر. جواہر؟ ہے نے آئی برو اٹھائی اور جہانگیر اس نے تو کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا. جواہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا 6واں بڑا شاپنگ مال. اوہ اچھا، جیسے پارک ٹاورز. اوپر کمبلوں سے آواز آئی تھی. پارک ٹاور؟ خالہ نے گردن اٹھا کر ختیجہ کے کمبلوں کو دیکھا. ہمارا پارک ٹاور ایشیا کے سب سے بڑے شاپنگ مالز میں شمار ہوتا ہے، وہ کنودگی میں بولی تھی. نائس. خالہ ستائش سے مسکرا کر باہر نکلی. خالہ نے اس کے جانے کی تسلی کر لی اور پھر لپک کر پیچھے آئی. سیڑھی پر چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا. یہ پارک ٹاور ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا عرض ہے. ڈی جے وڑاپ سے کمبل میں پھر سے گھس گئی. خالہ ڈرائیور کرتے ہوئے متاثر سی باہر بار بار معذرت کر رہی تھی. فون رجسٹر نہیں ہو سکتے. ایوا کی دکان پہلے تو ملی نہیں، دوسری موبائل کمپنیوں کی دکانیں ہی ہر جگہ تھی. یوں جیسے آپ کو زونگ کی دکان کی تلاش ہو اور ہر طرف یو فون کی دکانیں ہوں.
بمشکل ایک دکان ملی اور اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا۔ لاکھ منتوں پر بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا۔ اب ہالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بس کرو ہالے، بعد میں ہو جائے گا یہ کام، اب مجھے شرمندہ مت کرو۔ خیر تمہارا دوسرا کام تو کروں، جہانگیر چلتے ہیں۔ ہالے نے گہری سانس اندر کھینچی اور گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ کھڑکی کے باہر سے ہر سو برف دکھائی دے رہی تھی۔ تم ایڈریس دکھاؤ، ہم پہنچنے والے ہیں۔ کدھر؟ ہے نے ناسمجھی سے ڈرائیو کرتی ہوئی ہالے کو دیکھا۔ جہانگیر، اور کدھر؟ وہاں کیا ہے؟ تمہاری آنٹی کا گھر، کل کہا جو تھا تمہیں لے جاؤں گی، صبح بتایا تو تھا، بھول گئی؟ تم مجھے ادھر لے کے جا رہی ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ہاں نا، اب ایڈریس بتاؤ، اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا، آگے بتاؤ۔ او حالے، اس نے ہڑبڑا کر پرس سے معمورہ تھوڑا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور اس نے کاغذ پر دیکھا۔ اس علاقے کا نام چیگانگیر ہے لکھا تھا اور اسے جہانگیر پڑھتی تھی۔ اب اسے یاد آ رہا تھا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر سے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو تحائف ہی اٹھا لیتی جو اماں نے بھیجے تھے، ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ بھی کر لیتی۔ لو، یہ تو سامنے ہی تھا، اب تم جاؤ، مجھے تھوڑا کام ہے۔ میرا نمبر تم نے فون میں فیڈ کر لیا ہے نا؟ جب فارغ ہونا تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی۔ گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے۔ گاڑی رک چکی تھی اور ہانے بے توجہی سے اس کی بات ہدایات سنی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ہالے گاڑی سے زن کر کے بھگا کر لے گئی۔ اور وہ خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا، بیرونی چار دیواری کی جگہ سفید رنگ کی لکڑی کی باڑ لگی تھی۔ گیٹ پر لکڑی کا باڑ کا بنا تھا، گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ اور اس کے آگے وہ بنگلہ تھا۔ گاڑی کی گلابی چھت مخروطی تھی اور بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی اور داخلی دروازہ ذرا سا اونچا تھا۔ اس سے چڑھنے کے لیے 2 اسٹیپس بنے تھے اور اسٹیپس کے دونوں اطراف خوش رنگ پھولوں والے کمرے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا، جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ کبھی کبھی تخیلات کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ تخیلات میں بنے گھر، تخیلات میں بنی ہوئی وہ جنت جہاں وہ رہتے ہیں۔ آپ کو وہ ہر چیز خوبصورت لگتی ہے، آپ کے تخیلات سے جو جڑی ہوتی ہے۔ ایکچولی جو لوگ آپ کے ذہن کے قریب ہوتے ہیں، معلوم نہیں کب وہ آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں، ان سے جڑی ہوئی ایک ایک چیز کو آپ اپنے تخیلات میں اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اسی لیے ان سے کٹنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پہ چلتی ان سٹیپس تک پہنچی تو اونچے سفید راز پہ دروازے پہ سنہری رنگ کی تختی لگی تھی۔ سکندر شاہ، وہ ترکھیچوں میں لکھا نام اس کے پھوپھا کا ہی تھا۔ گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی تھی، شاید کوئی کھڑکی کھلی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑا یا کلہاڑی کی لکڑی پر زور سے مار رہا تھا۔ اس نے کپ کپ آتی انگلی گھنٹی پر رکھی اور سنہری جوڑنات کے چمکتے دھاگ پر اپنا عکس دیکھا۔ کاجل سے لبریز بڑی بڑی سی آنکھیں، دونوں شانوں پر پھسل کر نیچے گرتے لمبے بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک۔ وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی پریشان سی مورت۔ اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو ٹھک ٹھک سی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی اور کوئی انجانی زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب دروازہ کھلا تو چوکٹ پہ پیچھے ڈور میٹ پر اسے دروازہ کھولنے والے کے ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھ گئی۔ بلو جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں اس نے کونیوں تک موڑ رکھی تھی اور اس نے کثرتی بازو چھلک رہے تھے۔ حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا اپنے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا، ویسے ہی بھورے مائل بال جو بہت سٹائلش انداز میں ماتھے پہ گرے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھی ہوئی مغرور ناک اور سنہری رنگت کے تیکھے نقوش۔ وہ ماتھے پہ تیوری لیے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا، سن کم سن،
اس نے ترک میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی۔ سبین سکندر؟ سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ بوسفورس کے پل پر ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوئی ہوا اس کے بالوں کو اڑا رہی ہے، کسی گہرے خواب سے زیر اثر تھی، حسین خواب کے۔ میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی اور اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم وہ خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز اتنا اکھڑا اکھڑا تھا جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہو جس میں حیا نے مخل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہاں سکندر کا چہرہ دیکھا تھا اور ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رنگ۔ کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے باسفور کا پل شک ہوا اور بے دم سی نیچے گہرے نیلے پانیوں میں جا گزری۔ کون حیا سلیمان؟ یہ آواز دہراتے ہوئے سن سی تھی، اسے تک رہی تھی، اس کی پلکیں چھپکنا بھول گئی تھی، اس کے چہرے پر، اس شک کے چہرے پر زمانوں کی اجنبیت اور بیزارگی تھی۔ پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا، جہاں سکندر تو اسے واقف ہی نہ تھا۔ کون میڈم؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب کھینچ لیے۔ میں سبین پھوپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں، وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے میں چڑھی پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو وہ فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پر قدم رکھا۔ فرش بے حد سرد تھا اور راہداری کے اس پار جہان اس نے اس جہان کو جاتے دیکھا تھا۔ وہاں سے ہتھوڑی کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے کھلے دروازے پہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسط میں گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی طرف پشت کیے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے پر زور زور سے ضربیں لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے شش و پنج کے بعد ڈھیر بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی۔ وہ بے اختیار چونک کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم میں؟ خیر۔ وہ ناگواری سے لب بھینچ کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پر کسی شے کو پکڑ کر رکھا تھا اور دوسرے سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی۔ میم؟ چند لمحے گزرے تو اسی طرح کام کی طرف متوجہ ہوئے چہرے پر ٹھہرے اس سنجیدگی لیے پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفتن چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھوپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی اور کندھوں تک آتے باب کٹ بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھی اور اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر اگی۔ حیا، میرا بچہ تم کب آئی؟ برتن کاؤنٹر پہ تقریباً گرا کر وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکی۔ وہ جو جہان کے سرد مہ رویے پہ بددل سی بیٹھی تھی گڑبڑا کر اٹھی اور بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت اور اپنائیت بھری نم نگاہوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے، میں سوچ رہی کہ تم تھکن اتار لو تو میں خود تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ اب اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی محبت اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں پھوپھو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بدقت مسکراتی انہی کی طرح انگریزوں میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلمان بھائی جیسی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری ماں سے ملتی ہیں پھوپھو۔ وہ ہلکا سا جتا گئی، بھائی مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو۔ اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھنے گئی، سب کی خیریت بتا کے کہنے لگی، آپ داؤد بھائی کی شادی پہ نہیں آئیں گی؟ داؤد بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، شادی بھی ہوگی۔ کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اسے چونک کر انہیں دیکھا، کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا اور ایک دم کمرے میں بہت گھٹن سی ہو گئی۔ وہ جو ولیمے کے اسٹیج پہ بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی نا؟ میں نے روہیل کے فیس بک پہ دیکھی تھی۔ روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانس ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی۔ اور فیس بک یوز کرتی ہیں؟ ہاں، ان دونوں کی جانب پشت کیے کیبنٹ کے دروازے پر اسی طرح ضربے لگا رہا تھا۔ ہاں بس روہیل البم دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی پھر چھوڑ دیا، مجھے یہ سوشل نیٹ ورکس پسند نہیں۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے، انسان کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہی نہیں رہتی۔
او حیا، تم جہان سے ملی؟ ایک دم خیال میں انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو جہاں چہرے پر ڈھیروں سختی لیے اپنے کام کی جانب متوجہ تھا۔ جہان، تم حیا سے ملے ہو؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی روہیل کی بہن ہے، تمہاری فرسٹ کزن۔ ہوں، مل چکا ہوں۔ اب جھک کر دروازے سے کیل نکال رہا تھا۔ رشتے داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہے، ویسے کوشش تو کرتا ہے، اسے رشتے یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پھوپھا، انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور تو والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی اولاد کو کبھی رشتے داروں سے نہ ملوائیں تو الزام کس کے سر پہ رکھا جائے؟ سبین پھوپھو کا گرم جوشی سے دمکتا ہوا چہرہ پھیکا پڑ گیا اور اسی طرح تلخی سے کہتی جا رہی تھی، جہان اب بھی کام میں مصروف تھا، مگر اب آپ لوگ ہیں، آپ کئی دہائیوں سے ادھر مقیم ہیں، شاید آپ کا واپس آنے اور اپنی خونی رشتوں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ تو ہے نا انفیئر؟ نہیں؟ ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کبھی آ ہی نہیں سکے۔ وہ مطمئن تھی، اپنے لہجے پہ قطعی افسوس نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں کی بے رخی جس کے باعث سے ان سے تعلق ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھی، کسی منقوہ کی ہو کر بھی خاندان کے لڑکے سے اسے امید لگانے لگے تھے۔ اس کڑوی دوائی کا ذرا سا ذائقہ، یہ ذمہ داری بھی تو چکے، جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا ڈر تھا کہ وہ اس کی کزن ہے اور بس۔ دفتر اس کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پہ پڑی، جس میں ایک خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے، سر پہ آرمی کیپ اور خاکی وردی کے کندھوں پہ سجے تمغے پھول ستارے۔ یہ پھوپھا ہے؟ وہ گردن اٹھا کے حیرت سے تصویر دیکھنے لگی۔ سبین پھوپھو سے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں۔ وہ پلٹا، بنا خاصا جتا کر بولی تو حیا چونکی۔ وہ تو اس سے اتنا لاتعلق سمجھ رہی تھی، اس کا خیال تھا جہاں تو اس کی تلخ باتوں پہ دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کی یہ سب سن رہا تھا۔ وہ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب ہے پھوپھا آرمی میں تھے؟ پاکستان آرمی میں؟ نہیں۔ جہاں تھوڑی سلیب پر آگے بڑھا اور فریج پہ رکھا فریم ہاتھ سے گرا دیا۔ تصویر والی فریج کی چھت پہ سجدہ ریز ہوگی۔ اور حیا، تم نے کھانا تو نہیں کھایا؟ میں بس لگا رہی ہوں۔ پھوپھو اب سنبھل کر دوبارہ سے ہچاس پچاس سی ہو گئی تھی۔ حیا جو اب جواب دیے بنا تحیر سے فریج کے اوپر اوندھے منہ گرے فریم کو دیکھے گئی۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بدمزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا نا، وہ ابھی تک اس پہ کنگ تھی۔ ممی، آپ کا کیبنٹ تیار ہے۔ وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول کر بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جہان۔ اور باتھ روم کا نل بھی۔ پھوپھو نے گول میز پہ پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے یاد دلایا۔ آئے ہائے، پھر وہی بدمزہ پلاؤ۔ وہ خبیث سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ رہنے دے پھوپھو، میں اگر کوئی مگر نہیں، میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی، اس لیے اب انکار کر کے مجھے شرمندہ مت کرنا۔ جہان اب دروازے سے ایک ڈبہ نکال کر اندر رکھی ہوئی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ دفتر ڈور بیل بجی اور جہان نے رک کر راہداری کی سمت دی، پھر ڈبہ وہیں چھوڑ دیا۔ شروع کرو حیا۔ پھوپھا نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پلیٹ اسے تھمائی اور شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ پلیٹ میں نکالا۔ راہداری سے اس بار جہان کسی مرد کے ساتھ ترک میں کچھ بول رہا تھا، دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دوسرے ہی چمچ میں پلاؤ اسے مزیدار لگنے لگا۔ ڈیجے ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کو کھانا صرف سفر کی متلی کے باعث برا لگ رہا تھا۔ پھوپھو، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ حیا اس کا چمچ پکڑے منہ تک جانا اور ہاتھ اور بات دونوں رک گئے۔ بے یقینی سے گردن موڑی۔ جہاں راہداری سے اسے پکارتا چلا آ رہا تھا۔ کیا اس مغرور بددماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ جی، وہ بمشکل بول پائی۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے اندر آئی تو حیا نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک ادھ کھلے گلابوں کا بوکے اور سفید کارڈ تھا۔ کیا تم یہاں رہنے آئی ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سختی سے پوچھنے لگا۔ نہیں۔ وہ سانس روکے ان سفید گلابوں کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں۔ تو پھر اپنے ویلنٹائن کو میرے گھر کا پتہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟
اتنے زیر لب ترک میں کسی غیر مہذب لفظ سے اس نامعلوم شخص کو نوازا اور گلدستہ کارڈ اس کے سامنے میز پر تقریباً پھینکتے ہوئے انداز میں رکھا۔ نہیں، میں نے نہیں دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھولوں کے اوپر گرے سفید کارڈ کو دیکھنے لگی جس پہ لکھے حروف نمایاں تھے، فار مائی لو، حیا سلیمان، فرام یور ویلنٹائن۔ اور ویلنٹائن ڈے میں ہفتہ 10 دن باقی تھے، اسے یاد تھا، اور یہ یہاں بھی پہنچ گیا، اور ابھی تک وہ بے یقین تھی۔ جہان اپنا ٹول باکس کھولے اکھڑا اکھڑا چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ کچن میں ایک شرمندہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دفتر میز پر رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا اور اس نے چونک کر دیکھا، گھر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال اٹھائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا، میں بیٹھو میرے بچے، پھپھو نے اسے روکنا چاہا۔ میری فرینڈ کال کر رہی ہیں، وہ باہر آ گئی، شاید چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ حالانکہ پھپھو کی شکل سے ظاہر تھا کہ وہ جانتی ہے فون اس کی دوست کا نہیں تھا، مگر انہوں نے سر ہلا دیا، کہنے کو جیسے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ کرسی دھکیل کر تیزی سے باہر نکل آئی۔ میز پر سفید گلاب پڑے رہ گئے اور ڈور میٹ پر اس کے جوتے یوں ہی پڑے تھے۔ اس نے ان میں پاؤں ڈالے تو دیکھا ایک کاغذ ان پر گرا ہوا تھا۔ حیا جھکی اور وہ کاغذ اٹھایا۔ وہ کسی کورئیر کمپنی کی رسید تھی، غالباً، جو شاید جہاں نے دستخط کر کے وہیں پھینک دیے تھے۔ وہ رسید الٹ پلٹ کر دیکھتی، تیز قدموں سے گیٹ عبور کر رہی تھی۔ وہ پھول آج ہی کی تاریخ میں کسی اے آر نے بک کروائے تھے، اے آر احمد، اور اے آر سے وہ دھیرے دھیرے سڑک کنارے چلنے لگی اور رسید ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ گھنٹہ بھر پہلے تک تو خود کو اس بات سے ناواقف تھی، جہانگیر سے کے پاس آ رہی ہے، پھر اس کو کیسے علم ہوا؟ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے؟ کیا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی آفیسر کے ایک غیر ملک میں اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پہ نصب بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی گھاس پہ جمی تھی اور اسے خالے کے آنے تک کا یہیں بیٹھنا تھا۔ اس نے اگلے روز ڈور روم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوایا۔ اب وہ اور ڈی جے کے کمرے منتقل ہو چکی تھی اور کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی لنگڈنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ اس نے یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھا تھا۔ وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی، واقعی ٹالی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگریالے بالوں کی، وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ اس کے ساتھ کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس، وہ ہینڈسم لڑکے کا ذکر ڈی جے نے پہلے ہی روز کیا تھا، اسے گاڑی چھینی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے، کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا مین روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں ہے، اتنے ہیں اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھائی۔ ٹیچر جب بھی ان کو ساتھ دیکھتی تو یوں ہی کرتی رہتی۔ حیا نے بھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس پیر تک پہنچ چکے تھے، وہاں کسی کو ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا نام تک معلوم نہیں ہوتا تھا، بس یہ فلسطینی ہے یا یہ چائنیز ہے یا یہ نارجین ہے یا یہ ڈچ ہے یا یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ ان کو 1 سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا۔ ڈی جے نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے۔ چوتھے ماہ کے اختتام میں امتحان دینے کی پابندی تھی اور یہ 5 ماہ لازماً ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی۔ باقی چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، خوب مزے تھے۔ سبانجی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف کی پابندی تھی، تو خالے نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی سفارشی پریزنٹیشن سے کھسک کر آ گئی تھی اور اب پھر ہال میں بیٹھ کر چپس کھا رہی تھی۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی ہے، ڈی جے چپس کترتے ہوئے بتا رہی ہیں۔ وہ دونوں چونکٹی مار کر کارپیٹ میں بیٹھی تھی اور ایک طرف الماری میں قرآن اسلامی کتب کے نسخے سجے تھے اور دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے تھے۔ جینز والی لڑکیاں، ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتی ہیں، پھر بعد میں وہ اسکرٹس وہاں لٹکا کر چلی جاتی ہیں۔ استنبول کے ہر زنانہ پریئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس لٹکے ہوتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے حال نور، وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس نے بھی بلو جینز کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں طاہر فرقان کی ڈانٹ کے باعث وہ جینز نہیں پہن سکتی، لیکن شکر ہے کہ یہاں وہ لوگ نہیں تھے اور زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو سکتی تھی۔ پرسوں تم اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی، کیسا ٹرپ رہا؟ اچھا رہا، پھپھو نے پلاؤ بنایا تھا، وہ واقعی اتنا بدمزہ پکوان نہیں تھا جتنا ہم سمجھے تھے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی،
جب پریئر ہال میں خوب بور ہو گئی تو باہر نکل آئی۔ سرد نم ہوا دھیمے دھیمے چل رہی تھی۔ ہری گھاس پہ اسپانجی کی گول سی عمارت پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے ایک گولائی کی شکل میں بنے گھر کو ہیٹ پہنا دی جائے۔ شیشے کے اوپر داخلی دروازوں کے سامنے سیڑھیاں بنی تھی اور سیڑھیوں کے دونوں اطراف سبزہ پھیلا تھا۔ وہ دونوں فائلیں تھامے زینے اتر رہی تھی جب ٹی جے نے اس کا شانہ ہلایا۔ جو آخری زینے پہ 3 لڑکے ہیں نا، یہ وہی فلسطینی لڑکے ہیں، دیکھو ڈالی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس نے ہوا سے چہرے پر آتے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا وہ ہینڈسم و خوش شکل سے لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف ہے۔ آؤ ان سے ملتے ہیں۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے، تم جاؤ، اور مجھے ذرا کام ہے۔ وہ کھٹ کھٹ زینہ اترتی آگے بڑھ گئی اور ڈی جے نے انہیں نہیں پکارا۔ وہ ان فلسطینیوں کی جانب چلی گئی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ ڈی جے سے دوست ہی اپنی جگہ، مگر فی الحال وہ خوب آزادی اور استنبول کو کھوجنا چاہتی تھی، اکیلی اور تنہا۔ قریباً گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے میں خوب تیار ہو کر نکلی اور پتلی سڑک پر چلنے لگی۔ اس نے بلو جینز اور کے اوپر ایک تنگ اور اسٹائلش سا گھٹنوں تک آتا سرخ کوٹ پہن رکھا تھا۔ شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 اونچی سرخ پینسل ہیل پہنی تھی۔ ریشمی بال ہوا سے شانوں میں اڑ رہے تھے اور گہرے کاجل کے ساتھ رس بھری کی طرح سرخ لپسٹک۔ اسے سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکشش لگتی تھی اور آج اسے معلوم تھا وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ بس اسٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے۔ یہ بس اسٹاپ یونیورسٹی کے اندر تھا اور اسپانجی کی ہیروئن کورسل بس سروس، یہ اسپانجی کے طلبہ کے لیے ہی چلتی تھی اور اسے استنبول شہر تک لے جاتی تھی۔ جس دن تمہاری گورسل چھوٹی، تمہیں ہال نور بہت یاد آئے گی، اس نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا۔ گورسل اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحے تاخیر نہیں کرتی تھی اور اگر چند سیکنڈ بھی دیر سے آئے تو گورسل گئی، اور اب 2 گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل کا انتظار کریں۔ جب گورسل میں بیٹھی تو آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ جب گورسل سے فاسٹ فرس کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی پہ گر رہی تھی، اور جب وہ ٹاک قسم کے اسکوائر پہ اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا۔ وہاں عین وسط میں اتاترک سمیت تاریخی شہر کے مجسمے نصب تھے۔ مجسمہ سازی ایک طرف ہرا بھرا سا پارک اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیرو زمین اسٹیشن۔ وہ بس سے اتری تو بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، موٹے موٹے قطرے اس پہ گر رہے تھے اور سینے پہ بازو لپیٹے تیز سے سڑک پر کرنے لگی۔ گیلی سڑک پہ اونچی ہیل سے چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں پوری طرح بھیگ چکی تھی اور زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھی۔ وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی اور چٹک کر آواز آئی۔ وہ لڑکھڑاتی اور گرتے گرتے بچی۔ اس کے دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی اور ٹوٹا ہوا 2 انچ کا ٹکڑا بس اٹکا ہوا ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خفت سے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ مصروف انداز میں چھتریاں تانے گھس رہے تھے، شکر ہے کسی نے نہیں دیکھا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی اور اس کے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت میں چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے۔ اس نے خوف سے ٹوٹے جوتے کے ساتھ زینہ اترنا چاہا، مگر یہ ناممکن تھا۔ جھنجھلا کر وہ جھکی اور دونوں جوتوں کے اسٹریپس کھولے، پاؤں ان میں سے نکالے اور جوتے اسٹریپس میں پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مچ گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینہ اترنے لگی۔ اس کے پہلو میں گرے ہاتھوں سے لٹکے دونوں جوتے ادھر ادھر جھول رہے تھے اور میٹرو کا کانٹیکٹ 1.5 لیرا کا تھا، جسے اسٹیشن پہ ہی اترو۔ وہ ٹکٹ کے لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کے محسوس کرنے سے پہلے ہی معتبر بن کر جوتے پہن کر بیٹھ جائے۔ میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطاروں میں تھیں اور کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر راڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے۔ وہ ایک ہینڈل کو پکڑے بھیڑ میں تھے راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر ایک کونے کی خالی نشست پر تھی، مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پر بیٹھا نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی دم سے اس کی برابر کی جگہ پہ آ بیٹھی۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس شخص شناسا سا لگا۔ لمحے بھر اس کا سانس رک گیا۔ وہ جہان سکندر تھا، بہت قیمتی اور نفیس سا سیاہ سوٹ پہنے، ہیل سے بال جیل سے بال پیچھے کیے وہ چہرے پر سنجیدگی لیے اخبار کھول رہا تھا۔ بریف کیس اس نے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ تو ہیئر سادی سی بیٹھی ہوئی سامنے تھی۔ کنکیے سے وہ اسے اپنے چہروں کے سامنے اخبار پلائے نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی کتار اور ان کتار کے درمیان
جگہ پر اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں نے بھرنے لگی تھی۔ وہ عجیب اتفاق اور اتنی شزدر بیٹھی تھی کہ ہاتھ سے لٹکتے جوتے بھول ہی گئی۔ یاد رہا تو بس یہی کہ وہ اتنا قریب مگر دور تھا۔ وہ اسے کیسے مخاطب کرے؟ وہ اگر اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو اس کا دل ڈوبنے لگا، مگر شاید اسے پہچانے بھی نہ۔ اس سرد مہر اور کم گوشت شخص سے تو یہی توقع تھی۔ سر کے تھے اور جہان نے صفحہ پلٹنے کی غرض سے اخبار نیچے کیا اور انگوٹھے سے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ایک سرسری نگاہ پہلو پر بیٹھی لڑکی پہ ڈالی، پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لیکن اگلے ہی پل وہ جیسے رکا، گردن موڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی موٹی لٹیں رخساروں سے چپک گئی تھی، پانی کے قطرے تھوڑی سے نیچے گردن پہ گر رہے تھے۔ وہ اس کے متوجہ ہونے پہ سانس روکے دیکھے گئی تھی۔ او حیا! وہ حیرت بھری آواز میں جیسے کہیں دور سے آئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں اس کی جانب اٹھائی، کاجل سے لگی او حیا! وہ حیرت ہوئی آواز میں جیسے کہیں دور سے آتی تھی، عجیب سا تاثر سحر کرتا ہوا۔ حیا کیسی ہو؟ اکیلی ہو؟ کہنے کے ساتھ جہاں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی مسافر حیا کا ہمسفر نہیں لگ رہا تھا۔ جی اکیلی ہوں۔ میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیسی ہو؟ مسکراتے ہوئے اپنائیے سے کہتے ہوئے اخبار طے کرنے لگا۔ وہ جو اس کے لیے ہتھوڑی اور میخیں نہیں رکھ سکتا تھا، اب اخبار رکھ رہا تھا۔ یا خدا، یہ وہی سکندر ہے؟ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ تم پھر کب آؤ گی حیا؟ اخبار ایک طرف رکھ کر وہ پوری طرح حیا کی جانب متوجہ تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ بس شاید کچھ دن۔ کچھ کہنے کی صحیح میں اسے محسوس ہوا جہان کی نگاہیں اس کے ہاتھ میں پھسلی تھی اور بیشتر اس کے وہ چھپاتے وہ دیکھ کر چکا تھا۔ جوتے کو کیا ہوا؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو؟ لاؤ دکھاؤ جوتا۔ وہ خفا ہوا، یہاں پھر فکر مند، اسے سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جہاں جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہیل والی سینڈل سامنے کی۔ یہ تو الگ ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر وہ اب الٹ پلٹ دیکھنے لگا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہان رہنے دو، ٹھہرو، شاید جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہان، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ میں پکڑا ٹیپ کھولا اور کافی لمبا سارا اسٹریپ کھول کر دانت سے کاٹنے لگا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا تو اس نے بے اختیار ہیل کے نچلے لٹکتے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے اوپر گرد چکروں میں اسٹریپ لگاتا گیا۔ اب پہنو۔ مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا اور حیا نے اس میں پاؤں ڈالا۔ اسٹریپ بند کرنے ہی رکی تھی کہ زور پڑنے سے دوبارہ چٹک ہوا۔ ہی کا ٹوٹا حصہ سرے سے ہی الگ ہو گیا۔ اوہ! وہ متاسف ہوا۔ کوئی بات نہیں۔ حیا کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ وہ سرد مہر اور تلخ جہان نہیں، بلکہ کوئی اپنا سا شخص تھا۔ وہ جواب دینے کی بجائے جھک گیا۔ حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ اپنا بوٹ کا تسمہ کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے روک پاتی، جہاں اپنا بوٹ اتار چکا تھا، پہن لو، باہر ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دے دیتا ہو۔ نہیں رہنے دو، میں ابھی مارکیٹ میں نیا لے لوں گی۔ مگر تم کیا کرو گے؟ تم تو آفس جا رہے ہو نا؟ جہان نے ذرا مسکرا کر اس بات میں چلے۔ آفس کے کام سے سلی جا رہا ہوں۔ پھر میں تمہیں جوتے واپس کیسے کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں۔ تم ابھی اکیلی کہیں نہیں جا رہی؟ کہیں نہیں جا رہی۔ اگلا اسٹیشن سلی ہے اور ادھر ہم ساتھ مال سے جوتا خریدیں گے، پھر اپنا بوٹ واپس لے لوں گا۔ مگر تمہارے آفس کا کام؟ میں ننگے پاؤں کام پہ جا کر کیا کروں گا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ یکٹک کاجل کی سیاہی والی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے سے چپکی موٹی گیلی لٹیں اب سوکھنے لگی اور تھوڑی سی گرتے پانی کے قطرے خشک ہو گئے تھے۔ جوتے پہن لو، لیکن لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور دوہری ہو کر بوٹ پہننے لگی۔ وہ جب بھی سمجھتی کہ جہاں لا تعلق سا بیٹھا ہے، اس کی بات نہیں سن رہا، تو وہ اس کو وہی فکرہ لوٹا دیا کرتا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو جہان اخبار کھول چکا تھا۔ عجیب دھوت چھاؤں سا شخص تھا۔ سری کے اسٹاپ پر میٹرو سے اترتے وقت حیا نے دیکھا جہان بہت آرام سے اس کے آگے ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی خفت، کوئی جھجک نہ تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ چند سیڑھی بعد اوپر سیڑھیوں کے اختتام پر سڑک اور کھلا آسمان دکھائی دینے لگا۔ وہ جہان کے دائیں طرف تھی اور آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا زمین پر ایک کیل نکل پڑتی ہے۔ اس سے بہتر وہ مطلع کر پاتی جہان کا پاؤں اس کیل کے نوکدار حصے پر آیا۔ جب اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون
کی ننھی ننھی بوندیں نکل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار جہان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سکون سے سیدھ دیکھتا تیز سے چل رہا تھا۔ جہاں تمہارا پاؤں، تمہیں زخم آیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں تیزی سے چلنے لگی تھی۔ خیر ہے، وہ رکا نہیں، مگر تمہارا خون نکلا ہے۔ وہ واقعی پریشان تھی۔ بچوں والی بات کرتی ہو تم، اتنے ذرا سے خون میں زخمی تو نہیں ہو گیا؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ وہ دیکھو جواہر مار، اور اس نے کچھ کہنے سے بیکار تھا۔ وہ چپ ہو کر کے ساتھ مال کے قریب رکی، اور وہ ایک بلند و بالا خوبصورت نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی تھی۔ اس کے اوپر بڑا سا ستارہ، اطراف میں چھوٹے ستارے بنے تھے۔ بڑے ستارے کے اوپر کیویئر مال لکھا تھا، جہاں ترکوں کی سی کو جے پڑھا جاتا ہے۔ جواہر